السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یقیناً تمام تعریفوں کے لائق اللہ جل شانہ ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے معافی کے طلبگار ہیں۔ نیز ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نفوس کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے پناہ لیتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت یافتہ کر دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، نرالا ہے، واحد ہے، منفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے ایسے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو۔ نیز قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کرو، وہ تمہارے کام درست کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اور جس شخص نے خوشی سے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لیا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اما بعد، یقیناً سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین رہنمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی و ہدایت ہے، اور بدترین کام دینی معاملات میں خود ساختہ چیزیں ہیں، اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔
استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے مرحومین کی مغفرت اور آنے والی نسلوں کو دین و دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائیے، ہمارے پیاروں کو ایک خوشگوار، صحت مند اور کامیاب زندگی عطا فرمائیے، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور ہر طرح کی آفات سے ہمیں مکمل ہماری حفاظت فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ شرم و حیا اور سخاوت کے بادشاہ خلیفہ ثانی، خلیفۃ سوئم، خلیفۃ المسلمین سوئم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں کچھ ہم گوش گزار کریں گے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، شرم و حیا اور سخاوت کے بادشاہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خلیفۃ المسلمین سوئم ہیں۔ پہلے خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہوئے، اور تیسرے یعنی سوئم ثالث خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو فضیلت اور عظمت حاصل ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ فہم و فراست، ادراک امور اور فقہ الواقع میں الہامی سوچ کے حامل تھے۔ حافظ ابو الفضل الکنافی کے قول کے مطابق آپ واقعہ فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عثمان بن عفان، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر ہے۔ صاحب الحجرتین، ذو النورین، غنی، جامع القرآن، امین جیسے القابات سے مشہور ہیں۔ آپ کا مشہور لقب ذو النورین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے قیامت قائم ہونے تک کسی نبی کی 2 بیٹیوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں کیا سوائے عثمان بن عفان کے، چنانچہ اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ السنن الکبریٰ۔ امام عبد الرحمن بن محمد رحمہ اللہ نے آپ کا سلسلہ نسبیوں بیان کیا۔ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف، کتاب الجرح والتعدیل، 5ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ ایک روز حسب معمول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور اسلام کے متعلق گفتگو شروع کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو سے آپ اس قدر متاثر ہوئے کہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے پر راضی و آمادہ ہو گئے۔ ابھی دونوں جانے کا خیال ہی کر رہے تھے کہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمایا، عثمان، اللہ کی جنت قبول کر لو۔
میں تیری اور تمام خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ زبان نبوت کے ان سادہ جملوں میں اللہ جانے کیا تاثیر تھی کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ہاتھ دے کر بیعت کی اور حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ ابن اسحاق کے قول کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد مردوں میں چوتھے آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مشرف باسلام ہوئے۔ پیشے کے اعتبار سے تجارت کو ذریعہ معاش بنایا۔ آپ قریش میں نہایت معزز و محترم تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منکسر المزاج، حلیم و بردبار، اعلیٰ ظرف، فراخ دل، نرم خو، خاموش طبع، صبر و استقامت کا پہاڑ، شجاعت و بہادری کا نمونہ، شرم و حیا کا پیکر، جود و سخا کا خوگر، رحم دل، حسن صورت اور حسن سیرت کا شاہکار تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نیک، راست باز اور ایماندار صحابہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عثمان میرے صحابہ میں سے خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ حیادار عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو نعیم فی الحلیہ و ابن ابی عاصم فی سنہ 1281 نمبر یہ حدیث موجود ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سفارتی فرائض انجام دینے والے ہیں، اور بیعت رضوان ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اسے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور فرمایا، یہ عثمان کی بیعت ہے۔ بخاری شریف۔ ہجرت مدینہ کے بعد شہر مدینہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی بئر روما نامی کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روما کا کنواں خریدا اس کے لیے جنت ہے۔ پس آپ نے کنواں خرید کر وقف کر دیا۔ ابن حبان کی روایت کے مطابق جب مسجد نبوی میں جگہ کم پڑنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فلاں خاندان کا کھلیان خریدے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ تو یہ حضرت عثمان ہی تھے جنہوں نے 20 سے 25 ہزار درہم میں سے خرید کر اسے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی اعانت کی اپیل فرمائی تو سیدنا عثمان غنی نے 30,000 فوج کی ایک تہائی اخراجات کی ذمہ داری لے لی۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوش اور راضی ہوئے کہ اسی وقت کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری دی۔ لوگوں نے حضرت عمر کی شہادت سے پہلے آپ سے درخواست کی کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں۔ پہلے تو آپ تیار نہ ہوئے، مگر لوگوں کے اصرار پر آپ نے 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا دی۔ چنانچہ ان حضرات صحابہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ اختیار دیا کہ وہ جسے چاہیں خلیفہ مقرر کر دیں۔
انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین سوئم تیسرے خلیفۃ المسلمین مقرر ہو گئے۔ آپ کا دور حکومت تاریخ اسلام کا ایک تابناک اور روشن باب ہے۔ آپ کے عہد غنی میں عظیم الشان فتوحات کی بدولت اسلامی سلطنت کی حدود اطراف عالم تک پھیل گئیں، اور آپ نے اس دور کی بڑی بڑی ایمپائرز روم، فارس اور مصر کے بیشتر علاقوں میں پرچم اسلام بلند کرتے ہوئے عہد فاروقی کی عظمت و ہیبت کو برقرار رکھا اور باطل نظام کو ختم کر کے ایک مضبوط، مستحکم اور عظیم الشان اسلامی مملکت کو استوار کیا۔ دینی معاملات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صرف کاتب وحی ہی نہیں تھے، بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیات قرآنی کے شان نزول سے خوب واقف تھے۔ اپنے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے متعدد نسخے تیار کر کے مختلف صوبوں میں بھیجے اور امت کو ایک مصحف پر جمع کرنے کا تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا۔ اس کارنامے کی بدولت آپ کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا۔ اپنے عہد خلافت میں خوب ترقیاتی کام انجام دیے، جگہ جگہ ضرورت کے تحت سڑکیں اور پل تعمیر کروائے، مفتوحہ علاقوں اور ملکوں میں مساجد اور دینی مدارس قائم کیے۔ ملک شام میں سمندری جہازوں کے بنانے کا کارخانہ قائم کر دیا، مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے ایک بند تعمیر کروایا، جگہ جگہ پانی کی نہریں نکلوائیں، مدینہ اور دوسرے شہروں میں نئے کنویں کھدوائے۔ غرض تعمیرات عامہ کے پیش نظر دوسرے شہروں میں بھی سرکاری عمارتیں، سڑکیں، دیگر تعمیرات کروائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رفاع عامہ کے بہت کام کرائے۔ سیدنا عثمان ذو النورین 12 سال تک، سبحان اللہ، 12 سال تک امت مسلمہ کے خلیفہ رہے اور کئی ممالک فتح کر کے خلافت اسلامیہ میں شامل کیے۔ آپ کے عہد خلافت میں اسلامی ریاست دور دراز علاقوں تک پھیل گئی اور کئی فتنے بھی جنم لینے لگے۔ سن 35 ہجری میں ذی القعدہ کے عشرہ میں باغیوں نے سیدنا عثمان ذو النورین کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے اسلام کو فتنوں سے محفوظ کرنے کے لیے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرے کے دوران آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ 88 سالہ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان ذو النورین کو جمعۃ المبارک 18 ذو الحجہ کو روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معرفت الصحابہ جلد نمبر 1 65 صفحہ۔ شہادت سے کچھ پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر سے نکلنے والے خون کے پہلے قطرے کو قرآن مجید نے اپنے اندر جذب کر لیا اور اس آیت پر آپ کا لہو مبارک گرا اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اس آیت پر آپ کا لہو مبارک گرا۔ حضرت زبیر بن عوام نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں تدفین عمل میں آئی۔ مسند احمد جلد نمبر 1 84 نمبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا فعل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ مالک عز و جل اس بندہ سے بڑی محبت کرتا ہے جو کہ صرف اس کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنی جان، اپنا مال، دیگر چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ مکتب عشق میں ایسے لوگ پروان چڑھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ڈھابی نرالا ہوتا ہے، ان کا ہر اٹھنے والا قدم صرف رضائے رب کے لیے ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو نہ صرف اس دنیا میں صلہ ملتا ہے بلکہ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی میں بھی مسلسل اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں مال خرچے کرنے کی ترغیب مختلف انداز میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک انداز فتح مکہ سے پہلے کیے جانے والے خرچ اور فتح مکہ کے بعد کیے جانے والے خرچ، ان دونوں میں کوئی برابری نہیں۔ جنہوں نے اس دین کو اس وقت سنبھالا تھا جب اسے کوئی پوچھنے والا نہ تھا، لہٰذا ایسے لوگ زیادہ فضیلت والے ہیں، لیکن وعدہ فتح مکہ سے پہلے اور بعد والوں سب سے اچھا وعدہ ہے۔ کلا وعد الحسنہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک اسلوب قرض حسنہ کے الفاظ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو سخاوت اور راہ فی سبیل اللہ میں بہت خرچ کرنے کی بہت توفیق عطا فرمائی۔ آپ بہت سخی شمار کیے جاتے تھے اور آپ بہت نرم مزاج اور خوگر تھے کہ اللہ کی رضا کو پا لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جنت کے وارث بننے کے لیے۔ اس میں ہمارے لیے بہت نمونہ کہ مال تھوڑا ہو، گھریلو ہو، علمی ہو، کسی بھی قسم کا ہو، اللہ کی رضا میں وہ ہمیں خرچ کر دینا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت حسنہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں کس طرح دین اسلام کو پروان چڑھانا چاہیے۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں اور ان کی شخصیت سے نہ صرف متاثر ہوں بلکہ اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اسلام کو زندگی کا مثال بنائیں اور اس زندگی میں اللہ جل شانہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کے نقش قدم پر چلیں اور اسی طرح راہ فی سبیل اللہ خرچ کریں، اپنا وقت بھی، اپنا علم بھی، اپنے ذرائع بھی، اپنے مال بھی اور اپنی جان بھی۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس دنیا میں جو ہم نے کر لیا اس کا اجر ہم نے پانا ہے اور وہ درجہ بدرجہ ملتے رہنا ہے۔ کسی کو ترغیب اگر دے دی جائے اور وہ اس پر عمل کرے تو وہ بھی قیامت تک اس کا اجر ملتے رہنا ہے۔ اسی طرح کنویں کھدوانا اور چشمے اور پانی اور ٹوٹیاں اور نلکے اور اسی طرح سے فلٹر پلانٹ اور ان کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو صدقہ جاریہ میں شمار کرے اور ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی کوشش کو، کاوش کو اپنے رب کی رضا میں بسر کریں اور اپنی زندگی کا لائے عمل بنائیں اور غور کریں کہ کس طرح ان صحابہ نے اس دور میں جب کفر کا دور دولا تھا، اسلام کمزور ہوتا تھا، تو اس وقت ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اسلام کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہمارے لیے، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس قدر بھی ہم ہو سکے ان کی سیرت سمجھیں، پڑھیں اور اس کو اختیار کریں۔ مختلف صحابہ کے مختلف حسن اور ان میں تربیت اور صلاحیتیں وہ پائی جاتی ہیں، وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہوں اور اس زندگی میں زندہ زندگی کی مثال قائم کریں۔
زندہ زندگی کی مثال قائم کریں۔ اور مردوں کی طرح سے جینا یہ بھی کوئی جینا ہے، جینا ہو تو جیے زندوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے اور کچھ کرنے کی، اور دین اسلام کا پرچار کرنے کی، اور شرک و کفر سے بچنے کی، اور بدعات و خرافات اور رسومات اور ان دوسرے مادی علوم سے بچنے کی، اور وقت ضائع کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہم صحیح اسلام کو سمجھیں۔ آج ان کا دورہ ہے، اور وہ شہید راہ فی سبیل اللہ میں شہادت پانے والی بڑی بڑی ہستیوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے، لیکن وہ اس بڑی سادہ زندگی گزارتے رہے اور صبر و جود و سخا کا پیکر تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑی مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور بہت بڑی انعام سے اور رحمتوں سے اور جنتوں سے ان کو نوازے، اور ان پر بارہا لاکھوں کروڑوں رحمتیں برکھا ان کی برسائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔